ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ میں دیکھ رہا تھا کہ حکومت آج کل بہت زیادہ کفایت شعاری اور جناب سادگی کے متعلق بات کر رہی ہے۔ اتفاق سے اتوار کو صبح جلدی جاگنا ہوا تو میں نے مشہور انگریزی اخبار ڈان جو ہے اس میں ایک آرٹیکل پڑھا، اور میں بڑا حیران ہوا کہ اسلام آباد کے سیکٹر E11 کے اندر بہت ہی سستے داموں کے اوپر اس آرٹیکل کے مطابق سرکاری افسران کو پلاٹ دے دیے گئے۔ خیر، ماجرا بڑا لمبا ہے، پورے پروگرام کے اندر تو اس کے بارے میں بات کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تاہم ایسے پتہ لگا کہ ماضی کے ادوار میں جو قیمتیں ہوتی تھی زمین کی، ان داموں کے اوپر پلاٹوں کو آگے دے دیا گیا سینئر سرکاری افسران کو۔ پہلے سے ظاہری بات ہے مجھے ایسا جو محسوس ہوا پڑھنے کے بعد کہ ماضی کے ادوار کے اندر جو قیمتیں تھیں وہ نسبتاً کم تھیں، اور پورے پاکستان میں ہی یہی اپلائی ہوتا ہے۔ تو صاحب، یہ تو حکومت کو دیکھنا چاہیے ایسے معاملات کو۔ یہ بڑا قیمتی سیکٹر ہے اسلام آباد کا E11 سیکٹر، اور یہاں پر پلاٹوں کی قیمتیں بہت اونچی ہیں، بڑی تیز ہیں۔ ویسے تو پورے اسلام آباد کے اندر ہی پلاٹوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر اتنے سستے داموں کے اوپر سرکاری افسران کو اس طرح سے پلاٹ دے دینا، اب اس کا پس منظر کچھ بھی ہو، میرے خیال وہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ خیر، آرٹیکل کے اندر تو کافی تفصیل دی ہوئی ہے معاملات کی، تو اس موضوع کو ایسے نہیں کہ یہاں ختم کریں گے، آگے آنے والے پروگراموں کے اندر بھی کسی دن اس کو ڈسکس ضرور کریں گے۔ یہ ضمن جو ہے اس کا، یہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ بیٹھا تھا تو میں بڑا توجہ کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن سے اس معاملے کی وابستگی ہے، اور ماضی میں جو معاملہ پیش آیا ڈان اخبار کے اندر اس کا لکھا ہوا ہے۔ خیر، میں نے حوالہ تو دے دیا، لیکن حکومت کو اس معاملے کے اندر جو ہے بڑی سنجیدگی سے چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے۔ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آج نہیں تو کل پھر یہ کہ یہ اخبارات کی زینت بنتی ہے، اور معاملات سامنے آتے ہیں، معاملات بڑھتے ہیں، بڑھتے بڑھتے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بہتر یہ رہتا ہے کہ حکومت افہام و تفہیم کے ساتھ اصول، قواعد و ضوابط کا جو ہے نا بھرپور پاس کرتے ہوئے، رسپیکٹ کرتے ہوئے اس طرح کی چیزیں کیا کریں، کیونکہ پھر یہ کہ ہر عام شہری پاکستان کا یہ سوچتا ہے۔ اب تھوڑا زاویہ بدل دیتا ہوں، آج ہر پاکستان کا شہری سوچتا ہے میرے لیے ایک گھر ہو اچھا سا جو کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں۔ ہر کسی شہری کی پاکستان کی ضرورت، اور وہ پھر یہ دیکھتا ہے کہ صاحب اتنے غریب ملک کے اندر، اتنے کم وسائل کے اندر صبح و شام IMF کی دھونس لگا کر چیزوں کو ہمارے لیے، عام اشیاء خرد و نوش کی چیزوں کو ہمارے لیے مہنگا کر دیا جاتا ہے، اور اپنے اوپر بھی تو پھر یہی اصول، قواعد و ضوابط لاگو ہوں گے۔ اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب میاں زاہد حسین صاحب، اور ان کے ساتھ اسی موضوع سے جوڑ کے گفتگو کریں گے کہ IMF کے پروگرام کے اوپر گفتگو تو ہوئی ہے حکومت اور IMF کے درمیان، لیکن اب وہ مطمئن واپس گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں اس کے متعلق ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ لیکن میاں زاہد حسین صاحب جو کہ ایک بڑے ہی ویژنری بزنس لیڈر ہیں، اور جو پالیسی بورڈ ہے FPCCI کا، اس کے سربراہ ہیں، پالیسی ایڈوائزری بورڈ کے، تو ان سے میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ ان کے کیا خیالات ہیں۔ پچھلی دفعہ ان سے بات ہو رہی تھی کہ IMF انتہائی غیر مطمئن ہے پاکستان کی بوتھ ٹیکس ریونیو اور نان ٹیکس ریونیو کلیکشن کے ٹارگٹس کو میٹ کرنے کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتا ہوں شو میں میاں زاہد حسین صاحب۔ جی، بہت شکریہ جناب۔ اور دوسرا، میں اسی جانب آپ کی توجہ مبذول کرواتا ہوں کہ بنیادی طور پہ IMF کے ساتھ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اور ان کا اطمینان یا عدم اطمینان ہمیں تو پتہ نہیں لگتا نا آج کل کہ اطمینان ہے یا عدم اطمینان ہے، کیونکہ ہمیں بھی پھر یہی کہنا پڑتا ہے کہ اطمینان ہے، اور پھر اور لوگوں کو بھی کہنا پڑتا ہے اطمینان ہے۔ لیکن آپ کو اطمینان ہے کہ جو باتیں ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہوئی ہیں، صحیح گئی ہیں؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے جو بات کی اور وزیر مملکت علی پرویز ملک نے بھی جو بات کی، انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ایف یہاں سے مطمئن گیا ہے. وہ جو آئے تھے وہ ریویو وزٹ پہ نہیں آئے تھے، وہ اسیسمنٹ وزٹ پہ آئے تھے. تو اسیسمنٹ وزٹ سے جو میں سمجھ پا رہا ہوں چیز وہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھنے آئے تھے کہ ہم نے جو کمٹمنٹ کے وعدے کیے تھے اس کی طرف ہماری رفتار کیا ہے. تو اس میں آن دا ہول اگر دیکھا جائے تو تقریباً ساری ہی اکانومی میں جو چیزیں ہیں وہ جو ڈیزائنڈ پیرامیٹر تھے اس کے مطابق چل رہی ہیں، سوائے جو ہمارا ریونیو ٹارگٹ ہے. تو ریونیو ٹارگٹ جو ہے اس میں پچھلے 4 مہینوں میں کوئی 190 ارب روپے کی شارٹ فال آئی ہے، اور اسی رفتار کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سال میں جا کے کوئی 600 ارب روپے کی شارٹ فال ہوگی اگر اس طریقے سے معاملات چلتے رہے. جو کہ وزیر خزانہ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، اور یہ جو شارٹ فال آئی ہے اگلے مہینوں میں ہم اس کو پورا کر لیں گے، اور آئی ایم ایف نے ہم سے کوئی منی بجٹ کی ڈیمانڈ نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ان کی فیس ویلیو پہ لیا جائے جو وہ کہہ رہے ہیں وزیر خزانہ، تو اطمینان کی بات ہے کہ کوئی نیا اس میں عوام پہ تازیانہ منی بجٹ کی شکل میں 600 ارب روپے کا نہیں آنے جا رہا. اور ہوپ فلی ہمیں ایسا سمجھنا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جیسے کہ پائپ لائن میں کچھ چیزیں ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کی پرائسز جو ہیں وہ کم ہوئی ہے پچھلی 3 دفعہ میں، اور اس دفعہ پھر اب دسمبر میں پھر انشاءاللہ 2-2.5% کم ہوگا. آلدو کہ ہمارا تو مطالبہ تھا کہ ابھی جو انہوں نے ابھی جو کم کیے تھے 4 نومبر کو، تو وہ 5% کرتے اور دسمبر میں دوبارہ 5 کرتے، تو اس طریقے سے مارک اپ سنگل پہ آ جاتا. لیکن بہرحال جو بھی ہے تو اس میں دیکھا جائے تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس قدرے کم ہو رہی ہے، بجلی کی پرائسز بھی ہم سن رہے ہیں کہ کم ہونے جا رہی ہیں. تو یہ سارے جو ہے یہ اچھی علامات ہیں، اور اس کے نتیجے میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی تو اوور آل اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، اور اس سے ریونیو ٹارگٹ بھی پورے ہونے کی توقع ہے. دوسری جو بات ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر اور فائنانس منسٹر جو ہیں وہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں انفورسمنٹ میں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم انفورسمنٹ بہتر کریں گے تو اس سے ہمارا جو ریونیو کلیکشن بہتر ہو جائے گی. کچھ دنوں پہلے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا جی کہ 1200 ارب روپے کی ایویژن ہے کچھ بڑے سیکٹرز میں، تو اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ریونیو میجرز کو کس طریقے سے ہم ٹائٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی پہلے بھی کئی دفعہ کوششیں کی گئیں جنرل پرویز مشرف کے دور سے لے کے اب تک، تو انفورسمنٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ کوئی اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی کوششیں، اور اس سے ہراسمنٹ کریٹ ہوتی ہے. ہم نے کاؤنٹر پروپوزل ان کو دی تھی ایف پی سی سی آئی کی طرف سے کہ آپ یہ ہراسمنٹ اور انفورسمنٹ اور ان چیزوں میں جانے کی بجائے اگر آپ جائیں سیدھا سیدھا اکانومی کو ڈیجیٹلائز کرنے میں، کہ جو بھی اکنامک ایکٹیویٹی ہے، جو بھی سیل پرچیز ہے، وہ تمام ڈیجیٹلائز کر دیں. جب وہ ڈیجیٹلائز ہو جائے گی، اب ایک چھوٹا موٹا ایک بینچ مارک رکھ دیں، اس کے بعد تھریش ہولڈ رکھنے کے بعد جو بھی پھر اس کے بعد فردر جو بھی سیل پرچیز ہو تمام کی تمام جو ہے وہ ڈیجیٹل میکینزم کے ذریعے ہو. جب وہ ہوگی تو آٹومیٹیکلی آپ کو تمام کے تمام ٹیکسز جو ہیں وہ مل پائیں گے، اور آپ کو کسی ہراسمنٹ پہ یا کسی انفورسمنٹ کے میکینزم پہ نہیں جانا پڑے گا. اچھا، لیکن میں یہ میاں زاہد سمجھتا حسین ہوں کہ صاحب، اگر میں اس قسم کی کوشش کی جائے. جی آپ کی جی اجازت سے بات کروں گا. مجھے ایکچولی آپ آمنے سامنے ہوتے ہیں تو بڑا لطف آتا ہے، میں آپ کے ساتھ تھوڑی چھیڑ چھاڑ بھی کر لیتا ہوں. بات یہ ہے کہ بنیادی چیز یہ کہ ایک بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص جو ہے ایک بڑے اہم عہدے کے اوپر پاکستان میں فائز ہو گیا ہے. نہ میں نام بتاؤں گا ان کا، نہ عہدہ بتاؤں گا. اب بات یہ کہ وہاں پر پریزنٹیشنز لی جا رہی ہیں، دی جا رہی ہیں، وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریسنٹلی یہ بات ڈسکشن میں آئی کہ یہ کازمیٹک اور ڈائیورژنری ٹیکٹک تھی کہ جب بھی ٹیکس کلیکشن کی بات کی جاتی تھی تو انڈیویجول انکم ٹیکس اور یہ جناب باہر جانے سے روک دیا جائے گا، بچوں کی فیسوں پہ ٹیکس لگا دیا جائے گا، پرسنل ریکارڈ نکال لیے جائیں گے. اس کے ذریعے ڈائیورژنری ٹیکٹکس یوز کر کے جو مین فوکس تھا ایف بی آر کا اس سے ہٹا رہے تھے توجہ. جو مین فوکس ہے وہ ہے لیکیج، پلفریج، کنائیونس، ٹیکس تھیفٹ، اور یہ کی جا رہی ہے بہت بڑے پیمانے پر، اور یہ انڈیویجول لیول پر کبھی بھی نہیں کی جاتی، یہ کارپوریٹ لیول کے اوپر اور لارج ٹیکس پیئرز کے اوپر لاگو ہوگی. تو اس وجہ سے یہ اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے، کیونکہ ڈائیورژنری اور کاسمیٹک جو یہ ٹیکٹک تھی کہ انڈیویجول انکم ٹیکسز پہ فوکس کیا جائے، اس سے صرف 300 ارب روپوں کے آس پاس ملے گا.
اور پچھلی مرتبہ بھی آپ بتا رہے تھے کہ 13 ٹریلین کا ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ ہے، تو وہ میٹ نہیں ہو سکتا نا، اب یہ ہالا لالا لالا چور کر کے اب نہیں ہوگا نا، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں اب ہم بڑے لوگوں کو پکڑیں گے، یہ مطلب ان کی پلی ہے، اب اس کو آپ نگیٹ کر سکتے ہیں جی جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیکس پلفریج جو ہے وہ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ 1200 ارب روپے کی ہے، چیئرمین ایف بی آر سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے جی 1200 ارب روپے کی چوری ہے، اور جو فلائنگ انوائسز ہے یہ سب ملا کے کوئی 1200-1300 ارب روپے کی چوری ہے. ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے ہائپوتھیٹیکل فیگرز ہیں، اس کے بارے میں کچھ تعین کرنا میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاسبل نہیں ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے اگر ہم اس کو ڈیجیٹلائز کر دیں تو آٹومیٹیکلی ہر شخص اس سسٹم میں آ جائے گا نا. ابھی مثال کے طور پہ اگر میں 10 انوائسیں کاٹتا ہوں، 2 میں اس میں چونکہ ڈیجیٹلائز سسٹم نہیں ہے تو میں شاید 2 نہ بھی اس میں شو کرتا ہوں، اور وہ فلائنگ انوائسز کے ذریعے گورنمنٹ سے ریفنڈ یا ان پٹ لے لیتے ہوں. تو اس طرح کی چیزیں ممکن ہیں، لیکن اکنامک ایکٹیویٹی کی ہر چیز کو جب آپ ڈیجیٹلائز کر دیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹ ہوں گی چیزیں، I fully تو agree پھر with یہ you. I پلفریج fully ممکن ہی agree نہیں with ہوگی. you. But میں the یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اگر ہم ٹیکنالوجی پہ جائیں رادر کہ ہم انفورسمنٹ میں جائیں گے تو پھر اس میں کرپشن ہوگی، ہراسمنٹ ہوگی، پھر ملک کے لوگ چیخو پکار کریں گے، اور پھر گورنمنٹ کی توجہ جو ہے وہ مبذول ہو جائے گی. پھر گورنمنٹ بولے گی یار یہ بھاری پتر I چن کے fully رکھ دو، agree with you اس کی بجائے جو 100%. ہے وہ 600 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگا دو. جی I fully agree with you 100%. ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اور اس کے ساتھ میں ایک اڈینڈم بھی لگا دوں گا کہ بیسیکلی آپ کی بات کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ اگریمنٹ ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے اس سے زیادہ ٹیکس کا گروتھ ریٹ دکھانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے ہمیشہ پاسٹ کو ٹیپ کرنا ہے، اینڈ پرہیپس دے وانٹ ٹو چیک ویدر پیپل ہیو بین بیہیونگ پراپرلی ان دا پاسٹ. ایک بڑا وائبل اور بڑا پریکٹیکل سلوشن جو ہے وہ جناب میاں زاہد حسین صاحب نے دیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی بیس پر اگر چلے جائیں اور ہم ڈیجیٹلائز کر دیں ساری چیزوں کو تو دیٹ ول ہیلپ امپروو دا سچویشن ٹو کوائٹ اے ڈگری، اور زیادہ جو ہے وہ ڈیٹا بیسڈ یہ چیز ہو جائے گی. ہاؤ ایور میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا میاں زاہد حسین، پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ہم ریلائی اس چیز پر کر رہے تھے کہ ماضی کے اندر اگر کسی نے کوئی گڑبڑ کی ہو تو اس سے ہم پیسے اکٹھے کر کے تو آئی ایم ایف کو دے دیں، اپنی جان چھڑا لیں. اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ اب اس کے لیے انفورسمنٹ چاہیے. یہ جو بات آپ کہہ رہے تھے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے، کیونکہ ایک بہت ہی ان ریئلسٹک ٹارگٹ 13 ٹریلین پلس کا ہم نے اپنے لیے ٹیکس ریونیو میں رکھا ہے، اور مائنڈ یو نان ٹیکس ریونیو جس کے اندر پرائیویٹائزیشن پروسیڈز شامل ہیں اس کا ٹارگٹ بھی ہم نے اپنے لیے ایک بہت لمبا چیڑا رکھا ہے، اور اچیو ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا. پی آئی اے کو ہم نے پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی اور ہماری ساری دنیا میں جگ ہسائی ہوئی. تو آئی ایم شیور کہ اس ڈیبیکل کے بعد یہ پرائیویٹائزیشن کی سلپ شاٹ اٹیمپٹس بھی بند ہو جائیں گی. ذرا اس پر بھی اپنا جائزہ پیش کریں. جی اچھا، آپ کی مجھے آواز نہیں آئی، مجھے صرف آپ کا جو پی آئی اے کا جو ڈیبیکل آپ کہہ جی رہے جی ہیں جس کو ڈیبیکل کہ پرائیویٹائزیشن فیل ہو گئی، یہ آخری جملہ مجھے جی سنائی جی جی دیا آپ کا. جی بس اسی پہ ہی کیونکہ جائزہ لائن پیش میں کر دیں، کافی ہے. جی جی دیکھیں بات یہ ہے کہ پی آئی اے جو ہے وہ تو ایک ناکام ادارہ ہے، ڈوبا ہوا ادارہ ہے، اور اس میں اتنی کم اس میں بڈ کا آنا، اس سے ظاہر یہ غالباً ہوتا ہے کہ شاید ہوم ورک نہیں تھا. کیونکہ بات یہ ہے کہ پی آئی اے کے جو روٹس ہیں اور جو اس کے رائٹس ہیں وہی میرے خیال میں بلینز آف ڈالرز کے ہونے چاہیے، لیکن ہمیں شاید 70 ارب روپے کی غالباً بولی آئی، اور اس سے کم اس کی سے تو تھی سر. کئی گنا زیادہ اس کے ایسٹس جی اس سے جی کم ہو گئی ہے، شاید 10-12 ارب روپے کی آئی تھی، ایسے ہی کچھ تھی، جی جی اسی کے مذاق آس والی بات تھی. جی جی ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ تو مطلب اتنا بڑا ادارہ ہے، مسئلہ یہ آ گیا کہ نہ ہم اس کو چلا سکتے ہیں اور نہ ہم اس کو بیچ سکتے ہیں. جی تو غالباً یہ کوئی سکریپ کرنے کی طرف جا رہا ہے معاملہ، جیسے سٹیل مل سکریپ ہو گئی کہ نہ ہم اس کو چلا سکتے ہیں اور نہ بیچ سکتے ہیں. تو وہ بھی اب آخر میں جو ہے وہ اس کی صرف اس کی لینڈ جو ہے اس کی ایک اپارچونٹی رہ گئی ہے. تو اب پی آئی اے کا مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے صرف ایسٹس بیچ کے، اور شاید پی آئی اے کو ویسے ہی ختم ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی لینے کو تیار ہی نہیں ہے تو پھر اس کا کیا حل ہے. جی تو بہرحال اس کے علاوہ یہ 80 کے قریب ادارے ہیں جو گورنمنٹ کے جو لاس میکنگ ہیں، اور یہ 1200 ارب روپے سائفن آؤٹ کرتے ہیں. جی تو بات یہ ہے کہ اگر ہم پی آئی اے کو نہیں بیچ پائے، جو کہ ایک فلیگ شپ ہم سمجھتے تھے کہ ہماری پرائیویٹائزیشن کے لیے ایک جی اینٹی ہے،
تو باقی اینٹیٹیز کا کیا ہوگا؟ اس میں ڈسپوز ہیں جو سینکڑوں ارب روپے سال کے لاس کرتی ہیں، اور پھر ان میں بل ریکوری کے ایشوز بھی ہیں. تو اس میں بل ریکوری کے ایشوز تو نہیں ہے پی آئی اے میں، تو وہ کس طریقے سے مسائل حل ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اگین ہمارے لیے بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے، اور اس میں ہمیں پی آئی اے کا بہرحال کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. میاں ظاہر ہے زاہد کہ صاحب، ہم اس کے ٹیکنیکلی اتنے اصل نہیں میں ہیں بات یہ ہے کہ جی چھوٹا منہ اور بڑی بات، میں اب اتنی بڑی بات کہہ تو نہیں سکتا کیونکہ میں تو چھوٹا موٹا سا اینکر ہوں. یہاں تو بڑے بڑے اینکر ہیں، وسیم خان زادہ، شاہزیب بادامی اور کامران جاوید. تو اس طرح کے جب لوگ موجود ہوں تو وہاں پہ میرے چھوٹے سے اینکر کی کیا رائے ہوگی. لیکن جو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ پرنسپلز ہیں اور انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز ہیں، ان کے مطابق مجھے اس چیز کی آگاہی ضرور تھی کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کمپنی کے ایسٹس علیحدہ کر دیے جائیں اور کسی کمپنی کے لائبلٹیز علیحدہ کر دی جائیں. میٹھا میٹھا ہاپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ بہت بڑی وائلیشن ہوتی ہے. ایسا ممکن نہیں. آپ حیران ہوں گے میاں زاہد صاحب، ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، بڑے بڑے جو ہمارے بہت سارے ایکسپرٹس ہیں، ٹیکس کے ایکسپرٹس ہیں، ممکن ہے آپ کے پالیسی بورڈ کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہوگا، ان لوگوں کا اصرار تھا کہ ان وائلیشن آف انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ پرنسپلز اینڈ سٹینڈرڈز ہم کسی طرح کوئی ایسی گدڑ سنگی دکھا دیں گے جو ایلون مسک کو بھی نہیں آتی، اور ہم کسی طرح اس کمپنی کے ایسٹس اور لائبلٹیز کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے. سر یہ اس ڈیبیکل کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، ود آل ڈیو رسپیکٹ. یہ پرابلم کی روٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری اتنی آج جس سچویشن کے اندر ہم پھنسے. دیکھیں، جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پی آئی اے کے کوئی 400 ارب روپے کے قرضے ہیں، اور اگر 400 ارب روپے کے قرضے انہوں نے الگ پارک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ پی آئی اے کے اوپر لوڈ کم ہو، کیونکہ 400 ارب روپے دیکھیں نا، ایک کمپنی کے ٹوٹل 10-12 ارب روپے کی بڈ آ رہی ہے، اور اس کو کہیں کہ بھی 400 ارب روپے کے تم نے قرضے بھی ادا کرنے ہیں. جی جی تو اس طریقے سے جو قرضے ہیں وہ پارک کیے الگ، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس ادارے کے قرضے تو ہیں، لیکن اس کی نااہلی کے قرضے ہیں نا، کہ جو اس میں گورنمنٹس نے اس کے بارے میں صحیح پالیسیز نہیں بنائی، اور اس وجہ سے وہ پیسے جو ہے وہ ہمارے ڈرین ٹو نہیں. ڈاؤن دیکھیں ہوئے. یہ آپ نے بڑا یہی غلط چیز کیا، ہے آپ نے کہ لفظ جی نااہلی استعمال کر لی. ابھی تو ہم نے بہت اہلیت کا مظاہرہ کیا ہے نا. دیکھیں، لفظ نااہلی کو آپ بحث کے بیچ میں مت لائیں. دیکھیں، ابھی تو ہم نے اہلیت کا مظاہرہ کیا ہے نا، جو کچھ ہم نے ابھی کیا ہے. تو اس لیے اب آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب اس آپ کا حل نااہلی نہ کیا ہے. بولیں میں آپ تو یہ پلیز. کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ 400 ارب روپے کے قرضے الگ پارک کر دیے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اس کی 10 ارب روپے کی بڈ آئی ہے، تو یہ قابل شرم بات ہے نا. جی جی تو اس کی ایک تو غالباً مناسب تیاری نہیں تھی، مناسب مارکیٹنگ نہیں تھی. اب ہلو جی جی میرے ذہن میں یہ ہے کہ اب اچانک لوگوں نے آفر اس کی لگانی شروع کر دی. اچھا، لیکن اگلے مرحلے پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں، اس کے اگلے مرحلے پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں. میرا اب خیال یہ ہے، جی آواز آ رہی میری آپ جی کو؟ جی آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. میرے خیال بیچ میں پھر رابطہ جو ہے تھوڑا، مجھے آواز پھر آنا بند ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ خواہش یہی کریں گے کہ بات ہماری جاری رہے، رابطہ دوبارہ سے ہم بحال کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میاں زاہد حسین صاحب، جی معذرت، آپ اپنی بات کر رہے تھے، مکمل کر لیجیے. جی جی ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، انہوں نے بی ٹو بی اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی، لیکن اب شاید یہ جی ٹو جی کرنے کی کوشش جی کریں جی گے کہ شاید کوئی دوست ملک کی گورنمنٹ اس کو خرید لے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جی ٹو جی بھی کامیاب ہوگا یا نہیں، لیکن بہرحال اس میں اب دوبارہ اس کو اس کی اسٹریٹجی بنانے کے لیے ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، تو انہوں نے ایک میٹنگ اس کے لیے کال کر لی ہے کہ تاکہ اس کو ری اسٹریٹجائز کیا جائے. جی جی لیٹ اس ہوپ کہ جی یہ کوئی لیکن میں بہتر پروگرام کے سچویشن اندر بن آپ کو جائے. بتا رہا ہوں، آپ اور ماشاءاللہ پالیسی ایڈوائزری بورڈ کے سربراہ ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ممکن نہیں ہو پائے گا، کیونکہ کلوزڈ بڈ کے اندر ایک پارٹی نے اپنی بڈ دے دی ہے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ بڑے فنکار ہیں جنہوں نے بڈ دی ہے. وہ آگے کسی جی ٹو جی والے کام کو ہونے نہیں دیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور ریزرو پرائس والی جو شرط ہے وہ اپنی جگہ ہے. لوگوں نے یہاں پہ بولیاں لگانا شروع کر دی. میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ آپ بھی اس ملک کے ایک بزنس لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ پالیسی بورڈ کے سربراہ ہیں. ریکارڈ پر میں نے یہ بات آپ کو کہہ دی ہے کہ یہ ممکن ہوگا ہی نہیں، نیکسٹ سٹیپ ہو ہی نہیں سکتا. آگے ذرا آپ کو بحث پہ لے کر چلتا ہوں. نان ٹیکس ریونیو کے اندر سر دو اور ذرائع ہیں جو مین جن سے ہم پیسے کما سکتے ہیں. ایک ہمارا ٹیلی کام کا اسپیکٹرم ہے جس کی ہم نیلامی کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں کچھ فیس موصول ہو سکتی ہے، کچھ لائسنس کے پیسے مل سکتے ہیں.
اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایکسپلوریشن بلاکس ہیں تیل کے، گیس کے، ان کے ذریعے ہمیں آمدن مل سکتی ہے. آپ کے خیال سے کوئی امید توقع اس طرف سے ہو سکتی ہے؟ آپ کی نظر سے کوئی گزری ہو کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر ہم گیئر اپ ہو رہے ہیں اسپیکٹرم بیچنے کے لیے؟ جی دیکھیں، جہاں تک اسپیکٹرم بیچنے کا تعلق ہے تو اس میں ہم آج کل جو ہمارے وی پی این اور انٹرنیٹ کے اوپر جو ہماری پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے سلو سپیڈ چل رہی ہے، تو اس میں ڈپریشن تو ہے. آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جو سیلولر کمپنیز ہیں وہ 4G بھی نہیں بیچ پا رہی. تو 4G کہتے ہیں مگر وہ 4G ہے نہیں. تو یہ سچویشن ایسی ہے کہ اس میں اس وقت آئی ٹی کا بزنس جو ہے اور یہ اسپیکٹرم اور یہ رائٹس سیل کرنا، یہ مجھے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے. کیونکہ جو کمپنیاں آلریڈی ہیں، اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو سیلولر نیٹ ورکس ہیں، اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کتنی ڈسٹورشن ہوتی ہے، جی اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کمپنیوں کا ریونیو کم ہو رہا ہے. جی تو یہ جو بھی بڈنگ ہوتی ہے اور اس بڈنگ میں ظاہر ہے کہ جو بھی اماؤنٹ آتا ہے گورنمنٹ کے پاس، تو وہ انہوں نے ظاہر ہے اسی میں سے مارکیٹ سے نکالنا ہے. تو اس وقت مارکیٹ کا جو پوائنٹ ہے، مارکیٹ میں اس کی جو گنجائش ہے جی وہ اس وقت ایروڈ ہو رہی ہے، اور اس میں بہت ساری پابندیاں ہیں. تو اس میں کس طریقے سے یہ ہوگا اس وقت اگر ہم کہیں تو یہ فری مارکیٹ نہیں کہہ سکتے اس کو آپ. تو اس کو اگر ہمیں مارکیٹ انوائرمنٹ اگر ہم صحیح بلڈ اپ کریں گے تو پھر یہ اس طرف ہم جا سکتے ہیں، اور اس میں بہت بڑا سکوپ ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جدید جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور ہمیں 4G ٹیکنالوجی کے بعد 5G کے اوپر بھی جانا چاہیے. اور جتنی اس طرح کی مزید انٹرنیٹ ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کے اوپر اگر ہم جائیں گے تو ایک تو ہمیں نان ٹیکس ریونیو بھی ملے گا، لیکن یہ کمپنیاں پھر جب آئیں گی تو پھر اس میں اس کا ریونیو، ٹیکس ریونیو بھی ملے گا. ایک تو یہ ہے نا کہ ہم آپشن کر کے اور اس میں جو بھی اس میں ون ٹائم جنریشن کریں گے، لیکن پھر جب کاروبار شروع ہوتا ہے تو پھر اس میں ٹیکس بھی ملنے شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے. تو لہٰذا جتنی بھی جدید ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر ہمیں جانا چاہیے، اور اس پہ انوائرمنٹ ہمیں اپنے یہاں کریٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو چند شرپسند ہیں یا چند 100 شرپسند ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے اس وقت جو ساری پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں، تو انہیں ہم ہیوی ہینڈڈلی بک کرنا چاہیے، نہ کہ ہم تمام یعنی جتنی آپ بھی کہہ رہے ہیں ٹریڈ سب کو ہے، پینالائز انڈسٹری نہیں ہے کرنا یا چاہیے اسکوپس ہیں ان کو کر فار دا مسٹیک آف اے سب فیو، کو نہیں کرنا چاہیے. مسٹیک آف فیو پیپل. ہمیں سب کو پینالائز نہیں کرنا چاہیے. اور میں آپ کی بات کے بالکل آپ کی بات کو سمجھ بھی پا رہا ہوں، اور اور عوام پھر کی اس بھی میں یہی فتوے درخواست ہے. آنا، ہاں جی اور جی اس پہ فتوے آنا جس کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک اپنا انٹرنیشنلی اپنے آپ کو مذاق بنوانے والی بات ہے. تو اس قسم کی چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. جو پروفیشنلزم ہے اس کو پروفیشنلزم سے ہینڈل کرنا چاہیے، جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا چاہیے، اور مذہبی معاملات جو ہیں انہیں مذہبی طور پہ ہینڈل کرنا چاہیے. تو اس کو جو املگمیٹ جو ہم کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ہماری دنیا میں بڑی ہنسی اٹھتی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے پیش کیا ہے میاں زاہد حسین صاحب. بات یہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کبھی کبھار پالیسی میکرز جو ہیں ان کو ری تھنک کی طرف جانا چاہیے. اور اگر یہ چند ہی لوگ ہیں جو کہ اس طرح انٹرنیٹ کے اوپر غلط خبریں چلا رہے ہیں یا کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کہ ریاست کے خلاف ہیں، ان کی اگر تعداد چند لوگوں میں، تو پھر میرے خیال سے مسٹیک آف اے فیو ہے. تو اس کو کلیکٹیولی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں نیشن کے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے. ملک کا انٹرسٹ جو ہے وہ کسی بھی فرد کے انٹرسٹ سے بڑھ کر ہونا چاہیے. یہ ایک نیچرل سی بات ہے، اور دس گوز فار بوتھ سائڈز آف دا آرگومنٹ. تو خیر اینی وے اس بارے میں کیا بولوں، کہہ سکتے ہیں جیسے آپ اہل دانش میں سے تصور کیے جاتے ہیں. آپ نے سمجھایا، میں بھی گزارش کر سکتا ہوں حکومت سے کہ جدید ادوار کے اندر اس طرح کی قدغن پابندیاں جو ہیں وہ کم سے کم ہو تو اچھا رہتا ہے. اس کے متعلق رانا ثناء اللہ صاحب بھی بات کر چکے ہیں. میرے خیال سے یہ اہم نکات ہیں جن کے اوپر حکومت کو توجہ دینی چاہیے. یہاں پر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا میاں زاہد حسین صاحب. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.